اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خصوصی پیارے پاک مہینے ماہ مبارک رمضان کے چند آخری دنوں میں یا چند آخری ساعات میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دعاؤں کے سلسلے کا آغاز کیا تھا ماہ مبارک رجب میں، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا جلدی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اتنی جلدی ماہ رمضان کے الوداع کرنے کا ٹائم آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں وقت کا گزر جانا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ کچھ اس وقت میں ماہ مبارک رمضان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی قضا نمازیں بجا لائی، کوئی وہ تھے جنہوں نے پروردگار متعال سے مختلف دعائیں کی، کچھ وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال انجام دی، دوسروں کی مدد کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، کوئی تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے کلمات پر، قرآن مجید کے الفاظ پر غور و فکر کیا اور چاہا کہ ان کلمات سے تربیت حاصل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور کچھ میرے جیسے بدقسمت جنہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ لیکن یہ میں نہ بھول جاؤں کہ پروردگار متعال کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور خاص کر کے ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں میں پروردگار متعال اتنے لوگوں کو بخشتا ہے، اتنے لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جتنوں کو پروردگار متعال نے باقی ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں بخشا ہوتا ہے۔ تو عظیم فرصتیں ہیں، اب بھی یہ عظیم فرصتیں باقی ہیں، ہم عید کے لیے جلدی نہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم آخری ماہ رمضان کے چند دنوں میں عید کا سوچنے لگتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان وہیں پر موجود ہے اور نہ ہماری بھوک مٹی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ حاصل نہیں کیا جو حاصل کرنا چاہیے تھا ماہ رمضان کا، لیکن اس دسترخوان سے ہم اٹھ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور عید کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہم نے ماہ رمضان کی بھی اتنی زور و شور سے پلاننگ کی تھی جتنی زور و شور سے ہم عید کی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر عید کے دن کا انتظار کریں اور عید کے دن ہی اس کی خوشی منائیں، یا چاند رات کا انتظار کریں؟ لیکن نہیں عزیزان گرامی، ایسا لگتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہم پر صدق کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جملہ سنگین ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہت زیادہ نیگیٹو معنی ٹرانسفر نہ ہو، لیکن جملہ یہ ہے کہ سلام ہو ہے پروردگار متعال کے پیارے بندے۔ امام علیہ السلام نے بہت غمناک صورت میں، بہت ایک مصائب کی صورت میں ماہ مبارک رمضان کو صحیفہ سجادیہ میں الوداع کہا ہے، اور کہا ہے کہ سلام ہو تجھ پر، سلام یعنی خدا حافظی اے ماہ مبارک، کہ جو مجرموں پر کتنا طویل گزرا، کتنا لمبا عرصہ تھا یہ ان کے لیے کہ جو مجرم تھے۔ ذرا گرامی، ہمارے دل میں بھی جرم ہے، ہم بھی پورے کے پورے مجرم شاید نہ ہوں، لیکن کچھ حصہ ہمارا جرم کا ضرور ہے، کہ جس کی وجہ سے جب پروردگار متعال کا یہ خوبصورت مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم افسوس کریں، بجائے اس کے کہ ہم پر اداسی چھائے، ہم عید کی خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ بڑا ایک تکراری سوال ہو گیا، بہت دفعہ یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ سوال سب سے امپورٹنٹ سوال ہے دنیا کا۔ کسی اور سوال کا جواب دیں یا نہ دیں، اس سوال کا جواب ضرور اپنے آپ کو دیں کہ ہم فالوور کن کے ہیں اور کن کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، دعا کے پچھلے حصے میں اپنا آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پر اس جملے کے حوالے سے گفتگو کی، فَوَعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي لَوْ نَهَرْتَنِي مَا بَرِحْتُ مِن بَابِكَ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار دیا تو میں ہرگز تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کیا پروردگار متعال کے یہاں سے دھتکارا جانا ممکن ہے؟ پروردگار متعال کے دھتکار دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم جو کام انجام دیتے ہیں وہ اس وجہ سے ہم دھتکارے جاتے ہیں، یا پروردگار متعال خود فیصلہ کرتا ہے بذات خود؟ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس گفتگو کا ایک خلاصہ یہ تھا کہ اسباب و وسائل ہم فراہم کرتے ہیں، وہ کام ہم انجام دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ٹیچر ہمیں فیل کرتا ہے، ٹیچر ہمیں پاس کرتا ہے، جج ہمارے حق میں فیصلہ دیتا ہے، جج ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے پروردگار متعال ہمیں ہدایت فرماتا ہے اور پروردگار ہمیں گمراہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اسباب و وسائل ہمارے ہاتھ میں۔ یہ ایک پہلو تھا اس جملے کو دیکھنے کا۔ دوسرا بھی ایک پہلو تھا کہ جس سے اس جملے کو دیکھا جا سکتا تھا، پچھلے آڈیو میں ہم نے اس کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ کیوں تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ لمن تہا الی من المعرفۃ بجودک وکرمک، یعنی پروردگار یہ جو ہماری ناقص معرفت بھی ہے تیرے بارے میں، اس ناقص معرفت نے بھی
تیرے جود و کرم و بخشش و سخاوت و مہربانی کے بارے میں ہمیں اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ اب ہم ہرگز تصور بھی نہیں کر سکتے تیرا در چھوڑ کر کسی اور در پر جانے کا۔ اب جس طرح ہم نے گفتگو کی پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ اگر تیرا حکم آیا، دیکھیں پروردگار متعال نے اگر ہمیں دھتکارا تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم میں اس کی اطاعت نہ کریں، خاص کر کے وہ حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود انجام دینا ہے۔ تکوینی صورت میں اگر اس نے ہمیں اپنے در سے دھتکار دیا تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ چھوڑ کے جائیں؟ لیکن اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس انداز میں گفتگو کرنی پڑی۔ اب اس انداز کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں پروردگارہ، یہ طرز گفتگو صرف اس لیے تھا تاکہ ہم اپنے احساسات اور جذبات تجھے بتائیں، اور ہم تجھے بتائیں کہ ہم بے کس ہیں، بے یار ہیں، بے مددگار ہیں، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر تو نے دھتکار بھی دیا تو ہم کہاں جائیں۔ لیکن اب اس گفتگو کو مزید بہتر بنانے کے لیے، مزید اصلاح کرنے کے لیے اب ہم پروردگار متعال کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ، کہ تو جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عذب من تشاء، تو جسے چاہے تو عذاب کرے، کس کی جرات کہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی کہے۔ بما تشاء، جس چیز سے چاہے اسے عذاب کرے۔ کیف تشاء، جیسے چاہے تو اسے عذاب کرے، یعنی جس کو چاہے، جس چیز سے چاہے، جیسے بھی چاہے، مطلقاً تیرا اختیار ہے، کوئی تجھے کسی بات پر روک ہی نہیں سکتا۔ وَتَرْحَمُ مَن تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ، اور تو چاہے تو رحم کرے جس پر بھی تو چاہے، جیسے بھی تو چاہے، اور جس چیز سے بھی تو چاہے اس پر رحم کرے، اس کو صاحب اولاد کر دے، اس کو ایک اچھی سی زوجہ عنایت فرمائے، اس کے امتحانوں میں اسے کامیاب کر دے، اسے مال و دولت سے نوازے، اسے عزت سے نوازے، اسے قرآن مجید کے علم سے نوازے، اس کے بچوں کو قرآن مجید کے علم سے نوازے، اس کو توفیق دے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر غور و فکر کرے۔ پروردگار تو رحم کرتا ہے، جس کو بھی چاہتا ہے تو مورد رحم قرار دیتا ہے اپنے، اور جیسے بھی چاہتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے، اور جس چیز سے بھی چاہتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے۔ اب ہم خود دیکھیں کہ کس چیز کی ارزش زیادہ ہے موت کے بعد، جو کہ حقیقت ہے، جو بے دین ہوتا ہے، جو پروردگار متعال کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی موت کا اقرار کرتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو موت کے بعد ہمیں کام آنے والی ہے، اگرچہ کہ دنیا کی بھی جو رنگینیاں ہیں وہ بھی پروردگار متعال نے نعمت کی صورت میں ہمارے لیے قرار دی ہے۔ بہرحال لا تسأل عن فعلک، کوئی تیرے سے تیرے فعل کے بارے میں پوچھنے والا ہے نہیں، یعنی کسی میں مجال نہیں کہ وہ تجھ سے تیرے کاموں کے بارے میں کچھ پوچھے، کچھ سوال کرے، پوچھ گچھ کرے۔ دیکھیں یہاں پر بڑے سے بڑے جو بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، انہیں بھی بہت ساروں کو جواب دینا ہوتا ہے، اپنے اطرافیوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، یعنی ایک جو نفسیات ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، اور پھر بہت سی جگہ وہ اپنی چلا سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار متعال قادر مطلق ہے، وہ اصلی بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ وَلَا تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ، تیری سلطنت پر کوئی بھی تجھ سے لڑ نہیں سکتا۔ وَلَا تُشَارِكُ فِي أَمْرِكَ، پروردگارہ کوئی بھی تیرے کام میں شریک نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے کہ وَلَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْكَ أَحَدٌ فِي تَدْبِيرِكَ، پروردگار تیری تدبیر پر جو تو نے فیصلہ کر لیا، جو تو نے ڈیسائیڈ کر لیا، جو کہ بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب انسانوں کا، تمام کائنات کا بھلا اسی چیز میں کہ جس کا تو فیصلہ فرمائے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، تیری تدبیر پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لَكَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تخلیق، آفرینش اور حکمرانی سب کے سب تیرے ہی لیے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تو اس جہان میں تمام برکتوں کا باعث ہے اور تمام ہستی کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کا انداز تبدیل ہوتا ہے، ایک اور انوکھا لہجہ ہے پروردگار متعال سے گفتگو کے لیے، ایک اور انوکھا انداز ہے، ایک اور خوبصورت سلیقہ ہے پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کے لیے۔ پروردگار، ہم نے تیری خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر تو ہمیں دھتکارے گا تب بھی ہم تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ساتھ میں ہم نے تیری توحید کا بھی اقرار کیا۔ اب عزیزان گرامی، جو گفتگو ہے وہ مقام کی گفتگو ہے، مقام فزیکل بھی ہو سکتا ہے، مقام اسپریچول بھی ہو سکتا ہے۔
فزیکل مقام یعنی کوئی آپ سے کال کر کے پوچھتا ہے آپ کہاں پر کھڑے ہو، آپ کہتے ہیں میں بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں کسی ٹھنڈی جگہ پر کھڑا ہوں، گرم جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، دھوپ میں کھڑا ہوں، سائے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور اسپریچول مقام وہ ہوتا ہے جس میں اس وقت ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب جب ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر تو ہمیں دھتکار بھی دے تو پھر بھی تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو یہ در پروردگار متعال کا کیا ہے؟ ہم کس صورتحال میں پروردگار متعال کے در پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ہم سے اگر پوچھے کہ تم اس وقت اندر سے کیا محسوس کر رہے ہو، تو یہ جملات ہیں کہ جن کی سہارے سے ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں، یا رب، اے میرے رب، ہذا مقام من لاذ بک، پروردگارہ یہ مقام جس پہ اس وقت میں موجود ہوں یہ اس شخص کا مقام ہے کہ جس نے تیری پناہ طلب کی ہے، تیرے پناہ کے سائے میں آ چکا ہے، واستجار بکرمک، اور تیرے کرم کے سائے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو پروردگار میری تیرے ساتھ گفتگو چل رہی ہے جس میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو نے مجھے دھتکار بھی دیا تب بھی میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ اس مقام سے ایک شخص کا مقام ہے کہ جس نے تیرے یہاں کی پناہ لی ہے، تیرے کرم کے سائے میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اور کیا خاص بات ہے، وَأَلِفَ إِحْسَانَكَ وَنِعَمَكَ، یہ وہ شخص ہے جو تیری نعمتوں سے، تیرے احسانوں سے مانوس ہو چکا ہے۔ اتنا تو نے اس پر احسان کیا ہے، اتنا تو نے اس کے اوپر کرم کیا ہے کہ وہ اب تیرے ہی احسانوں سے اور تیرے ہی نعمتوں سے مانوس ہو چکا ہے۔ وَأَنْتَ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَضِيقُ فَضْلُكَ، اور تو کون ہے پروردگارہ؟ تو ایسا بخشنے والا ہے کہ جس کے فضل میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم کیوں تیرے در پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں اس مقام پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَقَدْ تَوَثَّقْنَا مِنْكَ بِالصَّفْحِ الْقَدِيمِ، ہم نے اب تیری ہمیشگی بخشش اور عظیم فضل پر اور تیری وسیع رحمتوں پر پورا بھروسہ کر لیا۔ وَقَدْ تَوَثَّقْنَا مِنْكَ بِالصَّفْحِ الْقَدِيمِ وَالْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، ہم نے تین چیزوں پر بھروسہ کیا ہے اور اس مقام پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تیری وسیع رحمتوں پر، رحمت واسعہ، فضل العظیم، عظیم فضل پر، اور صفح القدیم، تیرے گنہگاروں سے عفو درگزر کرنا اور ان کی غلطیوں کو چھپا لینے کی صفت پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب جب ہم آ کر تیرے در پہ کھڑے ہوئے ہیں، تیرا مقام وہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے، ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو ہمیں جھڑک دے، دھتکار دے، تب بھی ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے تیرا در۔ جملہ غور کیجیے گا عزیزان گرامی، تو پھر افترا کہ یا رب تخلف ظنوننا، پروردگارہ مجھے بتا کیا یہ ممکن ہے تیرے بارے میں کہ ان چیزوں کے خلاف کوئی بات ثابت ہو، یعنی ہماری امیدیں ٹوٹ جائیں، ہماری آس ٹوٹ جائے، ہمارا بھروسہ غلط ثابت ہو؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی تجھ پر بھروسہ کرے، تجھ سے امید رکھے، تیرے در پر آ کے کھڑا ہو اور وہ تیرے در سے راندہ ہو؟ بہت سارے لوگوں کو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں؟ عزیزان گرامی، اس سے بہتر کون جواب دے سکتا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں کیا ممکن ہے؟ افترا کہ یا رب تخلف ظنوننا، کیا ممکن ہے کہ ہمارا گمان جو تیرے بارے میں ہے وہ غلط ثابت ہو؟ تیرے صفح قدیم کا، تیرے احسان کا، تیرے فضل عظیم کا جو گمان ہے، جس کے دعا کے پچھلے جملات میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیا ممکن ہے کہ یہ غلط ثابت ہو؟ کیا ممکن ہے کہ تیرے فضل میں کمی آ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تیرے بندہ نوازی اور بخششوں کے بارے میں سنا ہے تو وہ غلط ثابت ہو جائے؟ پروردگار، ہم نے تو اس سے زیادہ اور کسی چیز کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، ہر بخشنے والا کبھی کنجوس ہو جاتا ہے، ہر کنجوس کبھی بخشنے لگتا ہے، ہر ظالم کبھی محبت بھی کر لیتا ہے، اور ہر محبت کرنے والا کبھی ظلم بھی کر لیتا ہے۔ لیکن پروردگارہ جہاں پر تبدیلی کا سوال نہیں ہے وہ تیرا در ہے، وہ تیری ذات ہے۔ تو اگر مہربان ہے تو ہمیشہ مہربان ہے، تو اگر فضل و انعام کرنے والا ہے تو ہمیشہ فضل و انعام کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تیری بندہ نوازی اور بخششوں کے بارے میں سنا ہے تو وہ سب غلط ثابت ہو جائے، وہ ہمارے بارے میں تبدیل ہو جائے؟ پروردگارہ او تخیب اعمالنا، کیا ممکن ہے کہ یہ سب غلط ثابت ہو اور ہماری تمام امیدوں پر پانی پھر جائے، ہماری تمام آرزویں نا امیدی میں تبدیل ہو جائیں؟ کیا ممکن ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ عزیزان گرامی، اگلا جملہ دعا کا دیکھیں، امام علیہ السلام کیسے ہمیں درس دیتے، کہتے خود ہی جواب دو، خود ہی اس بات کا جواب دو اور کہو کھلا یا کریم،
ہرگز نہیں، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایسی بات پیش آئے. فلیس ھذا ظننا بک، پروردگارا ہم نے تو تیرے بارے میں ہرگز ایسا نہیں سوچا، ہم نے تو تیرے بارے میں ہرگز ایسا نہیں سنا، ہم تو تیرے بارے میں ہرگز ایسا گمان نہیں رکھتے. ولا ھذا فیک طمعنا، پروردگارا ہمیں تو تجھ سے ایسی کوئی توقع نہیں ہے پروردگارا، اور تو نے کہا ہے کہ جو مجھ سے جیسی توقع رکھے گا میں اسی طرح اس سے برتاؤ کروں گا. یا رب، تو سن کے ہماری توقعات کیا ہے. عزیزان گرامی، وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو اگلے آڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ پروردگار متعال سے ہماری توقعات کیا ہیں. بہترین جملات ہیں، عظیم جملات ہیں. عزیزان گرامی، ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.